بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے وہ اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ خوشی سے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو بندہ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن کی یہ سورت 11 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی 1-2 نہیں بلکہ ہزاروں حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ جو بھی منہ سے نکالے انشاءاللہ وہ مل جاتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی بھی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جائے اور لوگ فوج در فوج دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں لگ جائیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کی تیاری کیجیے اور اپنی امت کے لیے استغفار کیجیے۔ آپ دنیا کے سامنے یہ اسوہ پیش کیجیے کہ بڑی سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے بغیر ممکن نہیں۔ ایک بندہ بڑی سے بڑی کامیابی کے حصول کے بعد بھی غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ سراسر اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ میرا احساس تو یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہ کر سکا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ ناظرین اکرام، آج ہی ہر انسان پریشان ہے۔ کسی کو جانی پریشانی ہے تو کسی کو مالی ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی کو منصب کی پریشانی ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی پریشانی ہوتی ہے۔ امیر اپنی کوٹھی میں پریشان ہے، اس سے دولت سنبھالی نہیں جاتی تو غریب جھونپڑی میں کوئی روزگار اور حالات سے نالاں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون و قرار اور اطمینان حاصل کرنے کی ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگا رہتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدے میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہی پوشیدہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال دولت حاصل ہو ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہے۔ پھر کسی نے رقص کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب برقرار رہتا ہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی عزت عارضی دل بہلاوا ہی ہوتا ہے۔ عارضی فائدہ اور دائمی نو انسان۔ کسی نے نت نئے فیشن کر کے دل بہلانے کی کوشش کی مگر سکون و قرار نہ ملا، جبکہ دینی ذہن رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ اور ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ گار، خطا کار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی بے قرار دلوں کو قرار ملتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون اور راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہوتے ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ناراضی سے ہے۔ کسی واقعے اور حادثے کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعے کے لیے محض ظاہری سبب کے درجے میں ہیں۔ سادہ لوح لوگ حواس و آفات کو صرف اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان حواس
آفات سے بچاؤ کی تدابیر بھی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعے اور حادثے کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالات کو خواہ اچھے ہوں یا برے انسانی اعمال سے جوڑا اور وابستہ فرمایا ہے۔ چنانچہ انسان کے نیک و بد اعمال کی نوعیت کے اعتبار سے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ صحت و مرض، نفع و نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی و غمی، بارش و خشک سالی، مہنگائی و ارزانی، بد امنی اور دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ، یہ سب ہمارے نیک بد اعمال کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بالفرض دیگر ان سب احوال کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، مگر حقیقی اسباب ہمارے نیک و بد اعمال ہوتے ہیں۔ ہر نیک و آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرف متوجہ ہونا، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ لگتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نہ نظر آئے، انسان کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ لہٰذا سب گھر والے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام شروع کریں اور نمازوں کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ ناظرین اکرام، کئی طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک الارم اور تنبیہ ہوتی ہے تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور کوئی تنبیہ اس کی غفلت دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آنے والے اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والا انسانی تجربہ اس پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کا سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کے حسب نوعیت تاثیرات کو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصداق مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النحل میں فرمایا ہے، ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمالوں کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ النحل آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پر سکون زندگی کا سبب، چنانچہ 2 چیزوں ایمان اور اعمال صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہوں یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ
ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق کی غریب و مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی صورت ہے، تو وہ قرآن پاک کی صورت سورۃ النصر ہے۔ چھوٹی سی صورت، صرف 3 آیتیں ہیں اس صورت کی، لیکن بہت ہی برکت اور فضیلت والی صورت ہے۔ سورۃ نصر کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کی لفظ نصر کو اس صورت کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس صورت کو ہر روز 60 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ ایک بار میرے ساتھ بھی سورۃ النصر کی تلاوت سماعت فرمائیں تاکہ ثواب ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں،
تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ النصر کو فجر کی 2 سنتوں کے بعد صرف 11 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے ویسے ہی ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت ان پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہو جاؤ گے۔ ناظرین، اس لیے تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش اور راضی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا۔ پھر وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلح رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جلد بازی کرنا کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا کی قبولیت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، پس پھر وہ حسرت شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے کل جہان کے مالک، ہم سب کو نماز اور قرآن پاک پڑھ کر تیرا شکر ادا کرنے اور بہتر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین، کمنٹ میں آمین لکھ کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ جزاک اللہ۔